قومی ہیرو۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ناظم دینیات کے دفتر میں BSc کا ایک مسلمان طالب علم داخل ہوا۔ یہ مسلم یونیورسٹی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا۔ یہاں آپ دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آزاد لائبریری میں انگریزی کی ایک کتاب ہے جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ آپ اس کتاب کو فوراً لائبریری سے ہٹوا دیں ورنہ۔ ناظم دینیات نے کہا، تم جانتے ہو کہ آزاد لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، یہاں دنیا کے مختلف اداروں سے کتابیں آتی رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں یہاں ایسی کتابیں بھی آ سکتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ کیا تم ایسی سب کتابوں کو دیکھ کر مشتعل ہوتے رہو گے؟ سر، اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں اور رسول اللہ تو ہمارے ہیں۔ احتساب، علی گڑھ، 15 مئی 1984۔ مسلمان طالب علم کو کیوں خدا سب کا نظر آیا اور رسول صرف اپنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رسول کو اپنا قومی ہیرو سمجھ لیا۔ ہر قوم کا اپنا الگ ایک ہیرو ہوتا ہے جس پر وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں فخر کرتی ہے۔ خدا میں اشتراک ممکن ہے مگر قومی ہیرو میں اشتراک ممکن نہیں۔ یہی قومی نفسیات تھی جس کی وجہ سے مسلمان طالب علم خدا کے خلاف بات پر نہیں بھڑکا مگر رسول اللہ کے خلاف بات کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ مذکورہ طالب علم کا واقعہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان کبھی جشن خداوندی نہیں مناتے، البتہ وہ جشن محمدی خوب دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی قومی نفسیات کی بنا پر انہیں خدا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا میں وہ اپنے لیے ذاتی فخر کا سامان نہیں پاتے۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخی طور پر چونکہ ان کے ہیرو یا ان کا قومی فخر بن چکے ہیں، اس لیے ان کے نام پر خوب دھوم مچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے پرفخر قومی جذبات کی تسکین حاصل کر سکیں۔ آج ہر طرف الحاد کا غلبہ ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ جوش نہیں ابھرتا کہ وہ الحاد کے فکری غلبے کو ختم کر کے توحید کا فکری غلبہ قائم کریں۔ البتہ پیغمبر کی تصویر دیکھ کر وہ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ہیرو پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔